السلام علیکم ناظرین، پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ 3 لوگوں کے علاوہ چاہے کوئی گنہگار ہو، شیعہ ہو یا بدکار ہو، مسلمان ہو یا کلمہ پڑھنے والا ہو، تو اللہ ہر انسان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، مگر یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ بقرعید سے پہلے یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، قربانی کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی بھی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی کہ جانور کو ذبح کرتے وقت خون کی بوند جب زمین پر گرتی ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے صحابہ، یہ قربانی تمہارے باپ، تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ یعنی کہ قربانی کرنے پر ہمیں نیکیاں کتنی ملیں گی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کی ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے لیے جتنا بڑا تمہارا جانور ہوگا، جتنے بڑے جانور پر جتنے زیادہ بال ہوں گے، پھر حساب و کتاب تم خود ہی لگا لینا۔ ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے روز اللہ کے پیارے نبی نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ آپ کے نام کا جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اپنے گھر میں اس جانور کے بالکل قریب رہو۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی وجہ پوچھی کہ ابا حضور، اس میں کون سی حکمت چھپی ہوئی ہے؟ میں کیوں قربانی کے جانور کے پاس رہوں؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، بیٹی، وہ اس لیے کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ قربانی کرنے سے ہزاروں نہیں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اسی لیے خوب خوشی اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 3 لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ وہ 3 بدقسمت لوگ کون سے ہیں جن کی نہ ہی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور نہ ہی ان کا حج قبول ہوگا۔ وہ 3 بدبخت لوگ کون سے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، پہلا نمبر پر ہے دکھاوے کی قربانی کرنے والا، یعنی کہ جو شخص صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، جو یہ آپ قربانیاں کرتے ہیں، جو جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں نہ ہی آپ کی قربانی کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی قربانی کا گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ تو صرف آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، اللہ تو صرف آپ کا تقوی دیکھتا ہے کہ آپ نے قربانی کس نیت کے ساتھ کی ہے، قربانی کرنے کے پیچھے آپ کا ارادہ کیا ہے، یعنی کہ آپ قربانی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا گوشت کھانے کی نیت سے کر رہے ہیں یا پھر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ مگر آج کل تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر پڑوس میں قربانی کا ایک بکرا 10,000 کا آیا ہے تو اچھا یہ بات ہے، تو پھر ہم تو اس سے زیادہ پیسے والے ہیں، اسی لیے ہم تو 30,000 کا بکرا لے کر آئیں گے، لیکن صرف اسی لیے تاکہ محلے والے یہ کہیں کہ ماشاءاللہ کتنا مہنگا بکرا لے کر آئے ہو، اور پڑوس والا ایک بکرا لے کر آیا ہے تو ہم تو پیسے والے ہیں، ہم 3 بکرے لے کر آئیں گے۔ پھر قربانی کے جانوروں کو باہر لے جا کر گھما رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنے کا لائے ہو، تو وہ تکبر میں کہتا ہے کہ پورے 50,000 روپے کا۔
لیکن یاد رکھیں ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے دکھاوے کی قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جو تم میرے لیے قربانیاں کر رہے ہو اس کا نہ ہی میرے پاس گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے تو صرف تمہارا تقوی، اللہ صرف آپ کے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، اسی لیے قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، کسی دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ نمبر 2، حرام کے پیسوں کی قربانی۔ ناظرین، دوسرا وہ شخص ہے جو حرام کے پیسوں سے جانور خرید کر، یعنی کہ حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کر اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حرام کام اور حرام مال اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اسی لیے کہ حرام پر ہر وقت شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ اس لیے ناظرین، حرام مال اپنے اولاد کو کبھی مت کھلانا، حرام کا ایک لقمہ بھی اپنی اولاد کو مت کھلانا، حرام آپ کی اولاد کی آنکھوں سے حیا کو چھین لے گا، حرام آپ کی اولاد کو بے حیا بنا دے گا، اور یہی نہیں، بقرعید کے موقع پر حرام کے پیسوں سے کوئی جانور خرید کر قربانی بھی مت کرنا، کیونکہ ایسی قربانی کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا، ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگی۔ اور نمبر 3، شرک کرنے والا۔ ناظرین، تیسرا شخص ہے شرک کرنے والا۔ یاد رکھیں کہ شرک کرنے والے کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، اور یہی نہیں، شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، نہ ہی نماز، نہ ہی حج، اور نہ ہی اس کی کوئی قربانی۔ ناظرین، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شرک کیا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہی شرک کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ چھوڑ کر کسی اور کو خدا ماننا، جا کر بھیک مانگنا، اس سے اپنے مشکلات کا حل مانگنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ مطلب کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، شرک سے بچنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک مت کرنا، شرک کرو گے تو یاد رکھنا تمہارا کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اے صحابہ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اللہ زانی انسان پر غضبناک ہو جاتا ہے، لیکن جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو یہ وہ بدقسمت انسان ہوتا ہے جس پر اللہ زانی انسان سے بھی زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ مطلب کہ شرک کرنے والے پر اللہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ اسی لیے ناظرین، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھول کر بھی کبھی بھی شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا۔ اور ناظرین، ان 3 لوگوں کے علاوہ گنہگار ہو، شیعہ کار ہو یا بدکار ہو، مسلمان ہو اور کلمہ پڑھنے والا ہو، اور اگر وہ قربانی کرتا ہو تو ہر ایک انسان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، لیکن ان 3 لوگوں کی قربانی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ یہ لوگ سچے دل سے اور اللہ سے پکی توبہ نہ کر لیتے ہوں۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہی تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کر دے، لیکن اللہ کو یہ گوارا ہرگز نہ ہوا، اسی لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے جانوروں کی قربانیاں کرو، یعنی کہ اپنے پیارے جانوروں کو ذبح کرو۔ تو پیارے ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر بھی کر دیں، تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے ابھی سبسکرائب کر لیں، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔